آج کا جو ماڈرن بندہ ہے نا، آج کا جو ایجوکیٹڈ بندہ ہے، اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پروڈکٹیوٹی کو اتنا زیادہ اہم سمجھتا ہے کہ وہ کنفیوژن کو، یعنی پروڈکٹیوٹی اور کنفیوژن ان دونوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے. مطلب وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کلیئرٹی چاہیے، کلیئرٹی کی ضرورت پروڈکٹیوٹی سے زیادہ ہے اور پروڈکٹیوٹی سے پہلے ہے. وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا. وہ سوچتا ہے کہ بھائی بس پروڈکٹیوٹی تو ہے نا، کام تو چل رہا ہے نا، اتنے سارے کام کر رہا ہوں، دیکھو میں یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں، گھر بھی بنا لیا ہے، گاڑی بھی خرید لی ہے، یہاں بھی چلے گئے ہیں، وہاں بھی چلے گئے ہیں، وہ بھی کر لیا ہے، بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہے، اماں ابا، یہ وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن ایک جو چیزوں کو دیکھنے کے لیے جو کلیئرٹی چاہیے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، ایک فکری یا آئیڈیولوجیکل اسٹرینتھ چاہیے یا ایک فاؤنڈیشن چاہیے، وہ مسنگ ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو میں رلی والی بات کر رہا ہوں یا مکس پلیٹر والی بات کر رہا ہوں نا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں مختلف جگہوں سے لی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی فار ایسٹ کی وزڈم سے اپنے 2 سلوشنز وہاں سے لے لیے، کوئی میکسیکو کی کسی آئیڈیا سے وہاں سے لے لیے، کوئی فن لینڈ کا کوئی آئیڈیا لیا، وہ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں فٹ کر لیا، کوئی پرانے عربوں کی کوئی ٹریڈیشن تھی، اس میں بڑی کام کی چیز تھی، وہ لے لی، کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ سے 4-5 سلوشنز وہاں سے لے لیے. تو ہماری لائف کے جو 150 پرابلمز ہیں نا، ان میں سے 10-15 ہم نے ہارورڈ سے لے لیے، 2-4 ہم نے اپنی نانی کے پکڑ لیے، کوئی اپنا کہیں انڈیا کا کوئی ہماری وزڈم تھی وہاں سے آ گیا. وہ سب مل ملا کر نا ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں اور اینڈ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی ہمیں اچیو کرنی ہے. لیکن میننگ فلنس اور کلیئرٹی اور اپنے ایمانی تناظر کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو اس طرح رکھنا کہ ہم بڑے مطمئن ہوں کہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں میرے بندگی کے جوہر کو نکھارتی ہیں اور میری بندگی کے معیار کو بلند کرتی ہیں اور میری بندگی کے تقاضوں کو نبھاتی ہیں. اس کے لیے مجھے چیزوں کے اوپر بڑا وقت لگانے کی ضرورت ہے اور اس میں بڑی کلیئرٹی چاہیے. اور وہ جو کلیئرٹی ہے اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، وہ آسانی سے نہیں آتی. مطلب اس کے لیے انسان کو قرآن سے اگر جوڑ رہے ہیں تو قرآن سے جڑنے کے لیے کچھ ٹائم، کچھ پیریڈ آف لائف لگانا پڑتا ہے کہ آپ قرآن سے جڑے رہیں، سیرہ سے جڑے رہیں. پھر اسی طرح یہ جو میں سارے باتیں کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بھی کچھ ٹائم لگانا پڑتا ہے. وہ جو ٹائم لگتا ہے نا، 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، تب جا کر وہ اس کے بعد انسان کو اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے کلیئرٹی آ جاتی. تو دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں بٹس اینڈ پیسز میں چیزیں ملتی ہیں تو بعض اوقات نوئنگ انف نہیں ہوتی. میں دوسری بات، ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہولسٹک، comprehensive, strong ideological foundation which is consistent with our deen, that is a very very کہہ لیجیے بیسک پرائمری نیڈ آف ہماری ضرورت ہے. وہ جس کا پرابلم یہ ہے کہ جس کو ہم اپنی ضرورت محسوس نہیں کر رہے. وہ ہے ہماری ضرورت لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ یہ ہماری ضرورت ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ علم کی ضرورت کا احساس علم کے بغیر نہیں ہوتا، علم کی موجودگی میں ہوتا ہے. the more you get knowledge the more you feel need to have it. مطلب جتنا علم بندے کو پتہ ہی نہیں ہے تو بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب مجھے ضرورت کس چیز کی ہے. مطلب علم جب ہوتا ہی نہیں تو علم کی ضرورت کا احساس بھی نہیں ہوتا. علم کی ضرورت کا احساس، علم جو تھوڑا سا علم عطا ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ علم کی ضرورت کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو میں تو اس کو بلکہ اکثر کہتا ہوں کہ علم نافع کا بہت بڑا نتیجہ یہ ہے کہ انسان پر اس کا جہل منکشف ہونے لگے. یعنی جیسے جیسے نالج آ رہی ہے ویسے ویسے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا. یہ اس کا نتیجہ ہے. دوسرا پرابلم جو میں اسی سے ریلیٹڈ 2 باتیں میں کر رہا تھا. دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ نوئنگ از ناٹ انف. نوئنگ از ناٹ انف کی بات یہ ہے، میں نے غصے کی اگزامپل دی. ہماری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے غصہ برا ہے، سب کو پتہ ہے. یعنی پتہ کے لیول پہ تو سب کو پتہ ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر میں اس لیے غصہ کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ برا ہے. کوئی بندہ ایسا ہوگا آپ کہیں یار تجھے پتہ نہیں ہے کیا، تم غصہ کیوں کر رہے ہو، تم پتہ نہیں ہے. وہ کہے کہ نہیں پتہ تو مجھے ہے. اچھا اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ پتہ ہے، کسی کو کم پتہ ہے، لیکن پتہ سب کو ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ اگر غصہ برا ہے اور غصہ از بیڈ اینڈ ایوری ون نوز اٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ غصہ نہیں کرتے ہوں گے، غصہ تو دنیا سے وینش ہو گیا ہوگا. واٹ ڈو یو سے؟ غصہ کتنے % لوگ کر رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ لگے گا آلموسٹ ایوری ون از ان دس
میس مطلب ہر بندے یہ ہو سکتا ہے کسی کا تھریش ہولڈ کم ہے, کسی کا تھریش ہولڈ زیادہ ہے, لیکن کسی نہ کسی پوائنٹ پر بڑی تعداد میں لوگ اس پرابلم کا شکار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوئنگ از ناٹ انف. اگر میں انسانوں کو یہ بات بتانے میں کامیاب ہو جاؤں, میں بچوں کو جمع کروں, میں کہوں بیٹا یہ بری چیز ہے, یہ نہیں کرتے, نوئنگ از ناٹ انف. اگر میں وداؤٹ اینی ایگزیجریشن یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے شاید ملینز آف لوگوں تک یہ میسج, اللہ کا احسان ہے, میں نہیں, اللہ نے اس قابل کیا کہ اللہ کے فضل سے وداؤٹ اینی ایگزیجریشن آئی کین سے کہ ملینز آف پیپل کو یہ ریئلائزیشن یا یہ اویئرنیس یا یہ نوئنگ ہم اللہ کے فضل سے ہوئی ہے کہ سیلف رسپیکٹ, بچے کی جو رسپیکٹ ہے نا, بچے کی جو عزت نفس ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت ہی بنیادی پوائنٹ ہے. تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ERDC ریلیشن شپ پہ, بچے کی رسپیکٹ پہ, ان چیزوں پہ بہت زور دیتا ہے. تو الحمدللہ 25 سال کی جدوجہد, 26 سال ہو رہے ہیں, اس میں اللہ کا فضل ہے کہ ملینز آف لوگوں کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ رسپیکٹ بچے کی کرنی ہے. لیکن نوئنگ از ناٹ انف. نوئنگ از ناٹ انف. اس کی 2 وجوہات ہیں. کچھ لوگوں کو یہ صرف آئسولیشن میں پتہ لگا ہے کہ سیلف رسپیکٹ کرنی ہے. اس بات کو اپنی پوری آئیڈیولوجیکل فیبرک میں یہ چیز کیسے انٹرووون ہوگی جو اس نوئنگ رسپیکٹ, سیلف رسپیکٹ, مجھے انسانوں کی سیلف رسپیکٹ اور بچے کی سیلف رسپیکٹ کتنی کروشل ہے, کتنی ضروری ہے, اور ہر انسان میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے اس کائنات کے ہر انسان کی عزت نفس محفوظ رہے. عزت نفس یہ کتنی سینسٹیو میٹر ہے. اس وقت ہوا یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ملینز آف لوگوں کو یہ بات پتہ لگ گئی لیکن ایکشن میں نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس کی یہ 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ملینز آف لوگوں کو یہ جو بات پتہ لگی ہے وہ ایک آئسولیٹڈ ڈیٹا آئٹم پتہ لگا ہے, ایک آئسولیٹڈ ڈیٹا پوائنٹ ہے جو انہیں پتہ لگا ہے. یعنی انہیں ایک پزل کا پیس ملا ہے جس کے اوپر لکھا ہے سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن یہ جو پزل آف کا پیس ہے, یہ جس ایک پوری جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک کمپریہنسو, کوہیسو, اسٹرانگ, انٹرووون آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن جو کہ ہمارے دین کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہو, میرے تصور ذات کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہو, میرے عقیدے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہو, میرے کائنات کو میں جس طرح دیکھتا ہوں اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہو. اس ایک براڈ فریم ورک کا یہ ایک ہولسٹک ویژن کا کمپوننٹ نہیں بنا, بلکہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ملینز آف لوگ ہیں ان کو یہ پتہ لگا کہ ہاں سیلف رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ سیلف رسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ایک بہت ہولسٹک, ایک پوری آئیڈیالوجی ہے جس کا ایک بہت ہی وائٹل کمپوننٹ ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی بعض اوقات کیا ہوا ہے کہ ہم نے اگر میں یہ کہوں کہ ایک گاڑی کے اندر بڑے ضروری چیز ہیں ٹائرز یا ویلز, تو کسی بندے کو 4 ویلز مل گئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 ویلز اگر آپ کو مل گئے تو آپ کو گاڑی مل گئی ہے. آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے, ابھی 4 ویلز ملے ہیں مطلب. تو یہ ویلز کہاں فٹ ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک کمپلیٹ اسکیم آف تھنگس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے.